بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس اہم ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے کہ ہمیں ووٹ کس شخص کو دینا چاہیے، کون شخص ہمارے ووٹ کا اہل ہے اور کون حقدار ہے، یعنی کون شخص اس قابل ہے کہ جس کو ووٹ دیا جائے، اس کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، دین اسلام ہمارے اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے۔ کسی بھی امیدوار کو ووٹ دینے کی ازروِ قرآن و حدیث چند حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت شہادت کی ہے کہ ووٹر جس شخص کو اپنا ووٹ دے رہا ہے اس کے متعلق اس کی شہادت دے رہا ہے کہ یہ شخص اس کام کی قابلیت بھی رکھتا ہے اور دیانت اور امانت بھی، اور اگر واقعہ میں اس شخص کے اندر یہ صفات نہیں ہیں اور ووٹر یہ جانتے ہوئے اس کو ووٹ دیتا ہے تو وہ ایک جھوٹی شہادت ہے جو سخت کبیرہ گناہ اور وبال دنیا و آخرت ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کاذبہ کو شرک کے ساتھ کبائر میں شمار فرمایا ہے۔ جس حلقے میں چند امیدوار کھڑے ہوں اور ووٹر کو یہ معلوم ہے کہ قابلیت اور دیانت کے اعتبار سے فلاں آدمی قابل ترجیح ہے تو اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو ووٹ دینا اس اکبر کبائر میں اپنے آپ کو مبتلا کرنا ہے۔ اب ووٹ دینے والا اپنی آخرت اور انجام کو دیکھ کر ووٹ دے، محض رسمی مروت یا کسی طمع و خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو اس وبال میں مبتلا نہ کرے۔ سامعین، دوسری حیثیت ووٹ کی شفاعت یعنی سفارش کی ہے کہ ووٹر اس کی نمائندگی کی سفارش کرتا ہے۔ اس سفارش کے بارے میں قرآن کریم کا یہ ارشاد ہر ووٹر کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم میں سورۃ النساء میں ہے کہ جو شخص اچھی سفارش کرتا ہے تو اس میں اس کو بھی حصہ ملتا ہے اور بری سفارش کرتا ہے تو اس کی برائی بھی اس کا حصہ لگتا ہے۔ اچھی سفارش یہی ہے کہ قابل اور دیانتدار آدمی کی سفارش کرے جو خلق خدا کے حقوق صحیح طور پر ادا کر لے، اور بری سفارش یہ ہے کہ نااہل، نالائق، فاسق اور ظالم کی سفارش کر کے اس کو خلق خدا پر مسلط کر لے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے ووٹوں سے کامیاب ہونے والا امیدوار اپنے 5 سالہ دور میں جو نیک یا بد عمل کرے گا ہم اس کے شریک سمجھے جائیں گے۔ ووٹر کی ایک تیسری حیثیت وکالت کی ہے کہ ووٹ دینے والا اس امیدوار کو اپنا نمائندہ اور وکیل بناتا ہے، لیکن اگر یہ وکالت اس کے کسی شخصی یعنی ذاتی حق کے متعلق ہوتی اور اس کا نفع نقصان صرف اس کی ذات کو پہنچتا ہے اور اس کا یہ خود ذمہ دار ہوتا ہے تو پھر بھی معاملہ ہلکا تھا، مگر یہاں ایسا نہیں، کیونکہ یہ وکالت ایسے حقوق کے متعلق ہے جس میں اس کے ساتھ پوری قوم شریک ہے۔ اس لیے اگر کسی نااہل کو اپنی نمائندگی کے لیے ووٹ دے کر کامیاب بنایا تو پوری قوم کے حقوق کو پامال کرنے کا گناہ بھی اس کے گردن پر رہا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا ووٹ 3 حیثیتیں رکھتا ہے: ایک شہادت، دوسرے سفارش، تیسرے حقوق مشترکہ میں وکالت۔ تینوں حیثیتوں میں جس طرح نیک، صالح، قابل آدمی کو ووٹ دینا موجب ثواب عظیم ہے اور اس کے ثمرات اس کو ملنے والے ہیں، اسی طرح نااہل یا غیر متدین شخص کو ووٹ دینا جھوٹی شہادت بھی ہے اور بری سفارش بھی اور ناجائز وکالت بھی، اور اس کے تباہ کن ثمرات بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے۔ ضروری تنبیہ اس حوالے سے یہ ہے کہ جس طرح قرآن و سنت کی روح سے یہ واضح ہوا کہ نااہل، ظالم، فاسق اور غلط آدمی کو ووٹ دینا گناہ عظیم ہے، اسی طرح ایک اچھے، نیک اور قابل آدمی کو ووٹ دینا ثواب عظیم ہے، بلکہ ایک فریضہ شرعی ہے۔ قرآن کریم نے جیسے جھوٹی شہادت کو حرام قرار دیا، اسی طرح سچی شہادت کو واجب العظم بھی فرمایا۔ آج جو خرابیاں انتخابات میں پیش آ رہی ہیں ان کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ نیک صالح حضرات عموماً ووٹ دینے سے ہی گریز کرنے لگے ہیں، جس کا لازمی نتیجہ وہ ہوا جو مشاہدہ میں آ رہا ہے۔ ووٹ عموماً ان لوگوں کے آتے ہیں جو چند ٹکوں میں خرید لیے جاتے ہیں، اور ان لوگوں کے ووٹوں سے جو نمائندے پوری قوم پر مسلط ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ کس کماش اور کس کردار کے لوگ ہوں گے۔ اس لیے جس حلقہ میں کوئی بھی امیدوار قابل اور نیک معلوم ہو اسے ووٹ دینے سے گریز کرنا بھی
شرعی طور پر حرام اور پوری قوم و ملت پر ظلم کے مترادف ہے۔ اور اگر کسی حلقہ میں کوئی بھی امیدوار صحیح معنی میں قابل اور دیانتدار نہ ہو، مگر ان میں سے کوئی ایک صلاحیت کار اور خدا ترسی کے اصول پر دوسروں کی نسبت غنیمت ہو، تو تقلیل شر اور تقلیل ظلم کی نیت سے اس کو بھی ووٹ دے دینا جائز بلکہ مستحسن ہے۔ مختصر یہ کہ انتخابات میں ووٹ کی شرعی حیثیت کم از کم ایک شہادت کی ہے، جس کا چھپانا بھی حرام ہے اور اس میں جھوٹ بولنا بھی حرام اور اس پر کوئی معاوضہ لینا بھی حرام ہے۔ اس میں محض ایک سیاسی ہار جیت اور دنیا کا کھیل سمجھنا بڑی باری غلطی ہے۔ آپ جس امیدوار کو ووٹ دیتے ہیں، شرعاً آپ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ شخص اپنے نظریے، علم اور عمل اور دیانتداری کی روح سے اس کام کا اہل اور دوسرے امیدواروں سے بہتر ہے۔ جس مقصد کے لیے یہ انتخابات ہو رہے ہیں، اس کی حقیقت کو سامنے رکھیں اور اس سے مندرجہ ذیل نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ آپ کے ووٹ اور شہادت کے ذریعے جو نمائندہ کسی اسمبلی میں پہنچے گا، وہ اس سلسلہ میں جتنے اچھے یا برے اقدامات کرے گا، ان کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوگی۔ آپ بھی اس کے ثواب یا عذاب میں برابر کے شریک ہوں گے۔ اس معاملہ میں یہ بات خاص طور پر یاد رکھنے کی ہے کہ شخصی معاملات میں کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اس کا اثر بھی شخصی اور محدود ہوتا ہے، ثواب بھی محدود، عذاب بھی محدود، لیکن قومی اور ملکی معاملات سے پوری قوم متاثر ہوتی ہے۔ نمبر 3، سچی شہادت کا چھپانا از روح قرآن حرام ہے۔ اس لیے کسی حلقہ انتخاب میں اگر کوئی صحیح نظریہ کا حامل اور دیانتدار نمائندہ کھڑا ہے تو اس کو ووٹ دینے میں کوتاہی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 4، جو امیدوار نظریہ اسلامی کے خلاف کوئی نظریہ رکھتا ہو، اس کو ووٹ دینا ایک جھوٹی شہادت ہے جو گناہ کبیرہ ہے۔ اور 5ویں بات یہ کہ ووٹ کو پیسوں کے معاوضے میں دینا بدترین قسم کی رشوت ہے اور چند ٹکوں کی خاطر اسلام اور ملک سے بغاوت ہے۔ دوسروں کی دنیا سنوارنے کے لیے اپنا دین قربان کر دینا، کتنے ہی مال و دولت کے بدلے میں ہو، کوئی دانش مندی نہیں اور نہ ہو سکتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص سب سے زیادہ خسارے میں ہے جو دوسروں کی دنیا کے لیے اپنا دین کھو بیٹھے۔ سامعین، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس شخص کو ووٹ دیں جو ووٹ لینے کا اہل ہو، جو قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے حقوق کا دفاع کر سکے اور جو آپ کے حقوق کی پاسداری کر سکے، جو ملک، علاقے اور قوم کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے، نہ کہ اپنی تجوریاں بھرے۔ اور اس سلسلے میں ابھی حال ہی میں آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے اپنے حلقہ انتخابات میں امیدواروں کے چناؤ میں قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے افراد کا، ایسے نمائندگان کا انتخاب کرنا چاہیے جو ملک و قوم کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کر سکیں، جو علاقے کی فلاح و بہبود اور تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگے تو دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے اور عوام الناس میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کو شعور دینے کے لیے کہ وہ ہمارے ووٹ کا کون حقدار ہے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔